السلام علیکم، وعدے کے مطابق آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم دو ٹاپکس کو کور کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم پریکٹیکلی جائیں گے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر، جہاں سے ہم اپنے ورڈ پریس کو پریکٹیکلی اس کو استعمال کرنا، اس کو یوٹیلائز کرنا سیکھیں گے۔ جو دو ٹاپکس ہیں وہ جو ورڈ پریس کی ہیروز ہیں ان کے بارے میں ہم جانیں گے، جنہوں نے ورڈ پریس کو استعمال کر کے اپنی لائف کو چینج کیا۔ سیکنڈ نمبر پہ ہم یہ بات کریں گے کہ ورڈ پریس کو ہم ایز اے ٹول یوز کر کے ہم کون سی ایسی کیٹیگریز ہیں، ٹھیک ہے، کون سی ایسی کیٹیگریز ہیں جہاں پہ ہم ورڈ پریس کو استعمال کر کے ہم وہاں سے جو ہے اپنی انکم یا منی کو ارن کر سکتے ہیں۔ آپ سب کا کوئی نہ کوئی ایک آبجیکٹیو ضرور ہونا چاہیے لائف میں، ٹھیک ہے، وداؤٹ اینی آبجیکٹیو ہیز نو لائف، ٹھیک ہے۔ آپ کا کوئی زندگی میں آبجیکٹیو نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی گول نہیں ہے، تو آپ کی زندگی تو بالکل بیکار ہی ہوگی۔ آبجیکٹیو یا گول سیٹ ہوگا تو ہی آپ کو سکسیس ملے گی۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی زندگی میں جب کوئی مقصد نہیں ہے، کہ آپ فرض کرو یہ چاہتے ہیں کہ میں کماؤں بھی لیکن میں کوئی کام نہ کروں، لیکن ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ لمیٹڈ تھنکنگ نہیں کرنی ہے، براڈلی آپ لوگوں نے سوچنا ہے۔ ہمارا سب سے پہلا جو آبجیکٹیو ہے، جنت کی طلب ہوتی ہے ہر مسلمان کو، ٹھیک ہے، تو ہمیں جنت کی جو طلب ہے یا جنت ہمارا ایک آبجیکٹیو ہے کہ ہمیں جنت کو حاصل کرنا ہے یا جنت کو پانا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری پریورٹی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جنت کو پانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اسلام کو چننا ہے، جو مذہب ہے، جو ریلیجن ہے، وہ مذہب اسلام کو ہم نے چننا ہے، ٹھیک ہے۔ جو اسلام کے رولز ریگولیشنز ہیں، ٹھیک ہے، جو کنڈیشنز ہیں اسلام میں، ہم نے ان ساری چیزوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کرنا ہے، تب جا کے ہمیں وہ آبجیکٹیو جو ہے ریسیو ہوگا، وہ سبجیکٹیو کو ہم اچیو کر سکیں گے۔ ادروائز اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کہ ہم کوئی شارٹ راستہ اختیار کر کے ہم جنت میں جا سکیں۔ یہ ایک ایگزامپل تھا، ٹھیک ہے۔ ریئل لائف میں جب آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اس دنیا میں آپ آئے ہیں تو سیکنڈ آبجیکٹیو یا سیکنڈ پریورٹی جو آبجیکٹیو ہوگی وہ بھی آپ لوگوں کی اس طرح ہی ہونی چاہیے کہ ایسا آبجیکٹیو ہو جس کو آپ آسانی سے پا سکیں۔ اس کے لیے آپ کو ظاہر بات ہے محنت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو جیسا آبجیکٹیو ہوگا آپ لوگوں کو اس حساب سے آپ لوگوں کو جو ہے اسٹرگل بھی کرنی پڑے گی، اور اس کورس سے آپ بالکل ریئل لائف میں آپ اپنی زندگی اور ساتھ میں آپ اپنی جو سوسائٹی ہے، جو ریلیجن ہے، جو جتنے آڈینس ہوں گے یا جو لوگ آپ کو فالو کریں گے، آپ ان کی زندگی ابھی اس کورس کے ذریعے جو ہے چینج کر سکتے ہیں۔ تھنک پازیٹیو، اسٹے پازیٹیو۔ اپنی لائف کو نگیٹیو ایکٹیویٹیز میں بالکل ویسٹ نہ کریں، ٹھیک ہے، انویسٹ کریں آپ اپنی اس انرجی کو اس پرٹیکولر کورس میں، تو انشاءاللہ سکسیزفل ہوں گے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کافی جو لوگ ہوتے ہیں وہ بنا اسٹرگل کیے، بنا کسی محنت کے جو ہے اپنی جو آبجیکٹیو ہے وہ پانا چاہتے ہیں، لیکن وہ قسمت کو جو ہے ڈیپینڈنٹ قرار دیتے ہیں کہ بھئی قسمت کی جو لکھا ہوتا ہے قسمت میں ہمیں وہی ملے گا، لیکن بات قسمت تک بھی ہوتی ہے، لیکن بات جو ہے کسی انسان کی اپنی جو لیکن یہ بات آپ لوگ کان کھول کے سن لیں کہ جیسے آپ پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کر آپ اپنی جو قسمت ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں، تو قسمت بھی آپ کی کہیں ایسی ہی بیٹھی ہوگی، آپ کی محنت کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اپنے لائف میں کسی آبجیکٹیو یا گول کا ہونا بہت لازمی ہے۔ بغیر کسی گول یا آبجیکٹیو کے آپ اپنی جو کامیابی ہے اس کو اچیو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ کامیابی کے لیے آپ کا کوئی ایک آبجیکٹیو یا گول کو سیٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ کسی آبجیکٹیو کو پانے کے لیے یہ اسمارٹ کٹ ہے، تو آپ اس کٹ کو لازمی اپنی لائف میں جو ہے اس کو استعمال کریں، اس کو فالو کریں۔ یہ جو سٹیپس ہیں ان سٹیپ کو آپ فالو کر کے اپنی جو آبجیکٹیو ہے یا جو آپ کا گول ہے آپ اس کو بہت آسانی کے ساتھ جو ہے اچیو کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو اسمارٹ کٹ ہے، گول یا آبجیکٹیو آپ کا اسپیسیفائڈ ہونا چاہیے، نہ کہ مشکوک ہو یا مبہم ہو، ٹھیک ہے، یعنی ایسا گول ہو جو
بالکل اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ورڈ پریس کے اوپر کرنا چاہتا ہوں تو آپ ورڈ پریس کے اوپر فوکس کریں. میں اپ ورک کے اوپر کام کرنا چاہتا ہوں یا اپ ورک میرا آبجیکٹیو ہے تو اس کے اوپر آپ فوکس کریں. ٹھیک ہے. اگر آپ کہتے ہیں میرا آبجیکٹیو فائور ہے تو فائور کے اوپر. ٹھیک ہے. لیکن ایٹ اے ٹائم اگر آپ 3-4 آبجیکٹیو سیٹ کریں گے تو پھر امپاسبل ہے کہ آپ اپنی جو آبجیکٹیو ہے آپ اس کو ایزیلی اٹیمپٹ کر سکیں یا ایزیلی اچیو. نیکسٹ جو ہے میئریبل ہو. ٹھیک ہے. آپ کا جو گول ہو جو ٹاسک ہو آپ کا وہ میئریبل ہو، یعنی آپ اس کو ایزیلی جو ہے میئر کر سکیں، اس کو دیکھ سکیں کہ آپ کی جو پروگرس ہے وہ اتنی پرسنٹ جو ہے گول جو ہے آبجیکٹیو کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اتنا پرسنٹ جو ہے ابھی رہ رہا ہے. نیکسٹ آپ کا جو آبجیکٹیو ہو وہ اچیویبل ہو، جس کو آپ آسانی سے جو ہے اپنے گول کو آپ اچیو کر سکیں، آپ اس کو پا سکیں. لیکن آپ لوگوں نے ایسا گول یا آبجیکٹیو نہیں رکھنا کہ جو ان اچیویبل ہو. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ میں ورڈ پریس کے اوپر کام کروں، میں ویب سائٹ بناؤں، ٹھیک ہے، یا ای کامرس کی ویب سائٹ بناؤں تو اس سے میں اپنی ارننگ کر سکوں میں. ٹھیک ہے. یہ تو آپ کا ہو گیا گول جو اچیویبل ہے، یعنی آپ اس کو اچیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یار میں نے کیا کرنا ہے، مارس تک جو ہے میں نے پیدل چل کے جانا ہے، ٹھیک ہے، یہ انبلیویبل ہے، امپاسبل ہے، یہ ان اچیویبل ہوگا، یعنی آپ اس کو اچیو کر ہی نہیں سکتے ہیں. جو لانگ ٹرم گول ہے یا لانگ ٹرم آبجیکٹیو ہے، پروسیس کے دوران جو بھی آپ ورک آؤٹ کریں اپنے گول کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے، اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے، جو بھی آپ ورک آؤٹ کریں اپنے لانگ ٹرم گول کو اچیو کرنے کے لیے، تو وہ جو ورک آؤٹ ہوگا وہ آپ کا ریلیونٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ریلیونٹ ورک آؤٹ کریں تاکہ آپ کو آپ کا جو آبجیکٹیو ہے آپ اس کو ایزیلی اور آسانی سے اور ود ان دا ٹائم آپ اس کو اچیو کر سکیں. ٹائم بونڈ، آپ نے آبجیکٹیو کو سیٹ کر لیا، گول سیٹ کر لیا، تو آپ نے ٹائم پیریڈ سیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ایک پیریڈ ٹھیک ہے، آپ نے ایک پیریڈ کو اسپیسیفائڈ کرنا ہے کہ میں نے اس اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے اندر میں نے یہ گول اٹیمپٹ کرنا ہے یا یہ والے آبجیکٹیو میں نے جو ہے کمپلیٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ٹائم پیریڈ لانگ ٹرم بھی ہو سکتے ہیں، شارٹ ٹرم بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کوارٹرلی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ویکلی ہو سکتے ہیں، منتھلی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی اپنے آبجیکٹیو کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں اور جو آپ کا آبجیکٹیو ہے وہ کس کیٹیگری سے وہ ریلیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ٹائم بونڈ کا بیسیکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ میں نے یہ اس کورس کو اٹیمپٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کا کم سے کم جو ایک ٹارگٹ ہوگا، ایک ٹائم پیریڈ ہوگا آپ کی مائنڈ سیٹ میں ہوگا. ٹھیک ہے. وہ آپ کے اسٹرگل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ود ان 6 منتھس آپ اس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں یا ود ان ایئر آپ اس کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں، اچیو کرنا چاہتے ہیں. تو یہ آپ کے اسٹرگل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا ٹائم پیریڈ جو ہے اس کے لیے رکھنا چاہتے ہیں اور اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ نے اپنے گول کو اچیو کرنا ہے یا اٹیمپٹ کرنا ہے. یہ بالکل کامیابی کی ایک چابی ہے. آپ اس کو یہ سمجھیں، جو آبجیکٹیو ہے اس کو اسپیسیفائڈ کریں. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد آپ اس کے یہ جو 5 سٹیپس ہیں اس کے اوپر اپنے جو آبجیکٹیو ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں تو انشاءاللہ آپ لوگ بہت جلد سکسیزفل ہوں گے. لیکن کیونکہ ابھی یہ اسٹارٹ اپ ہے تو اس وجہ سے کافی لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ یار یہ کیسا کورس ہے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں نے پہلی دفعہ سننا ہوتا ہے تو پھر وہاں سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے اور لوگ جو ہے اس کے اوپر بلیو نہیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہر ایک کے پاس جو ہے اینڈرائڈ فون ہے تو آپ بالکل اس کو جا کے اسٹڈی کر سکتے ہیں کیا ہے یہ ریئل ہے یا فیک ہے. چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو ورڈ پریس کو استعمال کر رہے ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگیاں بدلی ہیں اور ساتھ لوگوں کی زندگیاں بھی چینج کی ہیں. لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ بندے کے ذہن میں یہ کویشچن تو ضرور آتا ہوگا کہ ایک بندہ گھر بیٹھ کے، ٹھیک ہے، لیپ ٹاپ میں 3-4 گھنٹے ویسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، 3-4 گھنٹے کام کرتا ہے گھر بیٹھے ہی، ٹھیک ہے، اور میلوں دور بندہ بیٹھا ہوا ہے
یا میلوں دور اس کی آڈینس بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ کیسے اپنی لائف کو چینج کر سکتا ہے؟ لیکن یہ بندہ تو گھر میں بیٹھا ہے، نہ کہ ان کے سر کے اوپر بیٹھا ہے کہ اس کو کہتا ہے کہ یار آپ کیسے کرو، یہ کرو، وہ نہ کرو، ٹھیک ہے؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ دیکھ لیں، کسی کسان کی آپ ایگزامپل لے لیں، جو کسان ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس ایک ڈیوائس ہے جس میں وہ دیکھتا ہے کہ اگلی 3 دن میں یہ کاشتکاری کروں یا نہ کروں، موسم کی جو کنڈیشن ہے وہ سیوٹیبل ہے جو کاشتکاری وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو وہ اپنا کام سٹارٹ کر لے گا۔ لیکن اگر وہ دیکھتا ہے کہ اگلے 2-3 دن جو ہے بارش کا امکان ہے یا موسم جو ہے ٹھیک نہیں ہے، اگلے وہ کیا کرے گا، اگلے 2-3 دن تک وہ کام کو کیا کر لے گا، روک دے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ اس نے کیسے کیا؟ ٹھیک ہے، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چلو وہ بظاہر تو اس کے پاس ایک موبائل ہے، موبائل میں وہ دیکھتا ہے، لیکن اس کو تو نہیں پتہ کہ بیک اینڈ پہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ بظاہر وہی یہی وہ لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ویب ڈیولپر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پروگرامرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بیک اینڈ پہ یہ ساری چیزیں مینیج کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم وہی جو چیزیں ہیں ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو ہم یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی بنائی ہوئی چیز کو ہمارے لیے جو ہے کتنی آسانیاں جو ہے پیدا ہو رہی ہیں ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنے سے۔ وہ کسان کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اب وہ ڈیولپر کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی یہ کیسے ہوتا ہے، یہ سب کچھ یہ ایک ویب کے تھرو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک ویب سائٹ ہے وہ اس نے بنائی ہوئی ہے، وہاں پہ وہ یہ سارے ڈیٹا کو جو ہے اپڈیٹ کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں اس ویب سائٹ کے ساتھ ایفیلیٹڈ اس کا ایپ ہے، ٹھیک ہے، اس ایپ کو وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں یا وہ جو کسان ہے وہ اس کو استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کسان میلوں دور بیٹھا ہوا ہے، وہ کراچی سے ریلیٹ کر رہا ہے، وہ جو کسان ہے، ٹھیک ہے، اور جو ویب ڈیولپر ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے وہ ڈیٹا کو مینیج کرتا ہے، اپلوڈ کرتا ہے اور لوگوں تک وہ جو انفارمیشن ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیں آپ لوگوں کی یہ جو مسکنسیپشن ہے یہ بھی دور ہو گئی کہ یہ کس طرح سے جو اپنی زندگیاں بھی بدلتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر بھی ریگولیشنز جو ہیں پیدا کرتے ہیں، اور دوسروں کی زندگیاں بھی، دوسروں کی جو لائف ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چینج کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یوزنگ ورڈ پریس ٹو کریٹ ویلیو فار کلائنٹ اور سوسائٹی، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ اگر ویب سائٹ کو استعمال کر رہے ہیں ورڈ پریس کے اوپر، آپ لوگوں کا کنٹینٹ ایسا ہونا چاہیے جو ویلیوبل کنٹینٹ ہو، ٹھیک ہے، جہاں پہ لوگ یا سوسائٹی یا آپ کی آڈینس جو ہے وہاں پہ زیادہ ٹائم کے لیے آئے، اور وہ جو چیز جو آرٹیکل یا جو آپ کی ویب سائٹ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر وہ دیر تک وہاں پہ اسٹے کریں اور وہ چیز پڑھیں، ٹھیک ہے، جہاں سے آپ لوگوں کی جو ویب سائٹ کی جو ریٹینشن ہے وہ انکریز ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی ویب سائٹ بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ پبلک کے لیے جو ہے ویلیویبل ہو، ٹھیک ہے، تب جا کے آپ کا جو ایم ہے، آبجیکٹیو ہے، وہ اچیو ہوگا، ٹھیک ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے کون سے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو ورڈ پریس کو استعمال کر کے لاکھوں کے حساب سے وہ پیسے بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیٹس لک ایٹ سم ورڈ پریس ہیروز، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو آتا ہے وہ ہے تیمور اسد، ٹھیک ہے۔ تیمور اسد صاحب ہیں جنہوں نے redmodpie.com کے نام سے ایک ویب سائٹ بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی جو ویب سائٹ ہے وہ بیسیکلی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے، جتنی بھی پوری دنیا میں ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ نیوز ہوتے ہیں وہ یہ بندہ جو ہے کمبائن کرتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے آرٹیکل لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ کافی فیمس ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگ جا کے اس کو وزٹ کر سکتے ہیں، اور بہت زبردست طریقے سے اس نے اس ویب سائٹ کو جو ہے مینیج کیا ہوا ہے۔ 30 لاکھ جو ہے پر منتھ وہ اپنے ویب سائٹ سے پیسے کما رہا ہے، جو کہ ٹاپ آف دا لسٹ جو ہمارے پاس یہ بندہ ہے جو سب سے زیادہ اپنی ویب سائٹ سے اپنی جو انکم ہے وہ ارن کر رہا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس سید احمد بلخی صاحب ہیں، wpbeginner.com کے نام سے انہوں نے ویب سائٹ بنائی ہے۔ یہ جو ویب سائٹ ہے یہ ورڈ پریس سے ریلیٹڈ جو اپڈیٹس ہوتی ہیں ان کو اس ویب سائٹ میں آرٹیکل کی صورت میں یا آرٹیکل کی فارم میں اپڈیٹ کرتا رہتا ہے۔ اس کی جو ویب سائٹ ہے وہ ریلیٹڈ ہے ورڈ پریس سے ریلیٹڈ جو نیوز وغیرہ ہوں اس کے اوپر آرٹیکلز وغیرہ وہ لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو اپڈیٹس ہوتی ہیں ورڈ پریس سے متعلقہ یہ جو بندہ ہے یہ اس کے اوپر جو ہے یہ چیزیں جو ہے اپلوڈ کرتا ہے ویب سائٹ میں، اور یہ اس کی جو ویب سائٹ ہے یہ پوری دنیا میں بہت مشہور ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے اوپر اور بہت بڑی ویب سائٹ ہے یہ، ٹھیک ہے. تو یہ جو بندہ تھا یہ کراچی سے جو بلانگ کر رہا تھا، تو ابھی ریسنٹلی وہ لندن میں رہ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کی منتھلی ہمارے پاس اس کی جو انکم ہے پر منتھ وہ کما رہے ہیں $20,000. تو اب اگر اس کو ہم پاکستانی روپی میں کنورٹ کریں تو یہ تقریباً کما رہے ہیں 30 لاکھ کے اراؤنڈ جو ہے اس کی انکم ہے منتھلی. تو نیکسٹ ہمارے پاس محمد مصطفیٰ صاحب ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے ویب سائٹ بنائی ہے مائی بلاگر ٹرکس کے نام سے، ٹھیک ہے، جہاں پہ بلاگ کی بہت بڑی ویب سائٹ ہے، بلاگرس کے نام سے ہے یہ، ٹھیک ہے، جہاں پہ مختلف موبائل فون وغیرہ اس طرح جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں جو ہے، اور یہ دوسرے ایپ ڈیولپمنٹ وغیرہ ان کے اوپر جو ہے آرٹیکل وغیرہ یہ لکھتا ہے، ٹھیک ہے. SEO سے ریلیٹڈ بھی اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ جو کما رہا ہے ہمارے پاس $6,000 to $8,000 پر منتھ جو ہے یہ بندہ جو ہے ارن کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تقریباً بنتا ہے 9 لاکھ سے 12 لاکھ تک یہ منتھلی اس کی انکم ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے فاطمہ رضوان صاحبہ ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے ویب سائٹ جو بنائی ہے techjuice.pk کے نام سے ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہمارے پاس دو چیزوں کو وہ یہ جو ہے کور کر رہی ہیں، ایک ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ اور دوسرا جو ہے ورلڈ وائڈ نیوز، ٹھیک ہے. ٹیکنالوجی کے اوپر جو ہے آرٹیکل وغیرہ جو ہے یہ لکھتی ہے. ان کی ہمارے پاس جو انکم ہے فاطمہ صاحبہ کی وہ 6 to 8 لاکھ پر منتھ جو ہے وہ ارن کر رہی ہیں. جی تو فرینڈز، جیسا کہ آپ لوگوں نے چند ایک ویب سائٹ کا ایک ریویو جو ہے دیکھ لیا ہے، چند ایک ویب سائٹ کا ہم نے تھوڑا سا انفارمیشن شیئر کی ہے. تو اب آپ خود سوچ لیں کہ ابھی آپ لوگوں کے ذہن میں اگر کنفیوژن ہے کہ یار یہ جو کورس ہے یہ صحیح ہے نہیں ہے صحیح، ٹھیک ہے. بہت سارے جو مسکنسیپشن سے جو ہے جو ہمارا ایک کنسیپٹ ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں وہ ابھی تک جو ہے کلیئر نہیں ہوتا، تو پھر یہ فضول سی چیزیں ہیں، یہ ہم نہیں کرتے ہیں یا نہیں کرنا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے. ویسے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دوں، میں آپ لوگوں کو یہ اس وجہ سے ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ یہ جو کورس ہے یہ آپ لوگوں کی زندگی کو چینج کر سکتا ہے، ٹھیک. آپ لوگوں کو اسٹرگل کرنی پڑے گی، تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. جو ٹیوٹوریل ہے ان کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ وہ ضرور سکسیزفل ہوں گے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے اسٹیپس ہیں جن کو فالو کر کے آپ لوگ اپنی ورڈپریس کے ساتھ ویب سائٹ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ لوگ ٹھیک ہے پرسنل ویب سائٹ بنا سکتے ہیں. آپ کو بلاگنگ کا شوق ہے، ٹھیک ہے، آرٹیکلز وغیرہ لکھنے کا، تو آپ جو ہے ویب سائٹ بنا سکتے ہیں بلاگنگ سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس بزنس ویب سائٹ، اگر آپ کوئی بزنس ہے تو اس کے لیے آپ اپنی ویب سائٹ کو ایزیلی بنا سکتے ہیں ورڈپریس کے ساتھ، ٹھیک ہے. آپ آن لائن اسٹور جو ہیں بنا سکتے ہیں ورڈپریس کے ساتھ، ٹھیک ہے. آن لائن اسٹور کا کیسے کیا مطلب ہے، جہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے علی بابا، امیزون، ٹھیک ہے، یہ دراز کی جس طرح ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آن لائن اسٹور ہیں ہمارے پاس، تو اس طرح کی ویب سائٹ آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں. ایونٹ ویب سائٹ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ایونٹ ویب سائٹ اس طرح ہوتی ہے کہ خاص ایونٹ ہوں جیسے، ٹھیک ہے، اسپیشل ڈیز ہوں، ان کے متعلق نیوز وغیرہ کو اپڈیٹ کرنا، ٹھیک ہے. تو یہ اسپیشل ایونٹس کے اوپر تو آپ اس طرح کی ویب سائٹ بھی بنا سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو چیز آتی ہے آن لائن فورم جو ہے آپ ورڈپریس کے ساتھ بنا سکتے ہیں. آن لائن فورمز جہاں پہ لوگ آتے ہیں، آن لائن ڈسکشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انٹرویوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کورا کی ویب سائٹ ہے ہمارے پاس، یہاں جاب بورڈ آپ بالکل کریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جاب بورڈ آپ پیڈ بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، فری میں بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ لوگوں کی چوائس ہے کہ آپ کس طرح سے. اب آپ لوگوں کو سامنے میں یہ ایسی انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو میں نے اوپر چیزیں بتائی ہیں تو یہاں ریئل لائف میں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس ایک ویب سائٹ ہے مائیکروسافٹ نیوز، ٹھیک ہے. مائیکروسافٹ کی جو ویب سائٹ ہے وہ بنائی گئی ہے ورڈپریس کے اوپر، ٹھیک ہے. ورڈپریس کے اوپر لانچ ہے نیوز. نیکسٹ آپ لوگ ٹائم میگزین کتنی بڑی ویب سائٹ ہے ورڈپریس کے ساتھ جو ہے یہ لانچڈ ہے، ورڈپریس کے اوپر بنائی گئی ہے time.com کے نام. ٹیک کرنچ ہے، ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ یہ ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی بہت بڑی ویب سائٹ ہے جو اس ورڈپریس کے اوپر اس کو بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے ویئرز، میں نے فورمز کی اوپر آپ لوگوں سے بات کی ہے. تو فورمز کا یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے
ٹھیک ہے. جیسے ٹیڈ ٹاک ہے ہمارے پاس، یہ بھی فورمز کی، تو یہاں پہ لوگ آتے ہیں اپنی ویوز جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو مرسیڈیز کی جو ویب سائٹ ہے وہ بھی اس کے اوپر لانچڈ ہے. اب آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ مرسیڈیز کیا چیز ہے، موبائل انڈسٹری ہے. ٹھیک ہے، بہت پرانی انڈسٹری ہے یہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ہمارے پاس مشہور زمانہ جو ہے ہمارے پاس اینگری برڈ کا ایک گیم ہے. ٹھیک ہے، تو اینگری برڈ کی جو ویب سائٹ ہے یہ ورڈ پریس کے اوپر یہ ویب سائٹ بنائی گئی ہے. جو آرٹسٹ ہیں وہ بھی جو ہے ورڈ پریس کو استعمال کرتے ہیں اور اپنی ویب سائٹ جو ہے اس کے اوپر لانچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو مشہور زمانہ ہمارے پاس جو ہے، ٹھیک ہے، جسٹن بائبر ہے ہمارے پاس. اس نے جسٹن بائبر music.com کے نام سے ویب سائٹ بنائی ہے. ٹھیک ہے، میوزک سے ریلیٹڈ ہے. جیمز بونڈ کی ویب سائٹ جو ہے وہ ورڈ پریس کے ساتھ جو ہے اس کو بنایا گیا ہے. تو اب آپ لوگ سوچ لیں کہ یہ کتنے بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں اور کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو ورڈ پریس کے اوپر اپنی ویب سائٹ کو بنا رہے ہیں. نیکسٹ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسی کون سی ویب سائٹ ہیں جو ورڈ پریس کے اوپر بنائی گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس اردو پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ ورڈ پریس کے اوپر لانچ کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس پرو پاکستانی ہے. ٹھیک ہے، پرو پاکستانی کو ورڈ پریس کے اوپر بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ٹیک جوس ہے جو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے، جس کا mangoBuzz.com ہے. ٹھیک ہے، ورڈ پریس کے اوپر اس ویب سائٹ کو بنایا گیا ہے. جی تو فرینڈز، آج کا یہ ہمارا ٹاپک یہیں تک تھا. آپ لوگوں کے سامنے تھوڑی سی جو ویب سائٹس تھی ان کے بارے میں جو ورڈ پریس کے اوپر لانچ کی گئی ہیں ان کی وہ آپ لوگوں کے سامنے تھوڑی سی انفارمیشن جو ہے شیئر کی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں کا انشاءاللہ مسکنسیپشن بالکل کلیئر ہوگا اور انشاءاللہ آپ لوگوں کا آبجیکٹیو بھی سیٹ ہوگا. آپ اپنی انرجی کو انویسٹ کریں پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں، انشاءاللہ آپ ضرور سکسیزفل ہوں گے. جی تو فرینڈ، جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ تھنک پازیٹیو اسٹے پازیٹیو، یہ کورس آپ لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگا. نیکسٹ ویڈیو میں ہم جائیں گے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اور وہاں پہ دیکھیں گے آن لائن ہم کہ ورڈ پریس کو ہم انسٹال کیسے کریں گے اور اس کے اوپر ویب سائٹ کو ہم کیسے بنائیں گے اور اس کو مینیج کیسے کریں گے. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.